بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج اینڈ اسکل شیئرنگ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی تو وہ تھی لینگویج سرٹ کے حوالے سے. تو لینگویج سرٹ پہ میں نے بات کی تھی کہ کون سی یونیورسٹیاں ایکسیپٹ کر رہی ہیں اور ان کا کیا پیٹرن ہے اور وہ اسٹل آن لائن ورژن ایکسیپٹ کر رہی ہیں یا سیلڈ بیس. تو میجورٹی جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے آن لائن ورژن جو تھا لینگویج سرٹ کا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, تو وہ اونلی سیلڈ بیس مطلب سینٹر میں آپ جا کے جب پراپر بیٹھیں گے اور وہاں پہ اگر آپ جا کے ٹیسٹ دیں گے تو وہ ابھی بھی یونیورسٹیاں ایکسیپٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, سیلٹ ورژن جو ہے سیلٹ ورژن جو ہے سینٹر بیس. اچھا, اب یہاں پہ آتے ہیں آکسفورڈ. یہ بھی ایک آن لائن ہے, یہ بھی ابھی تک ایکسیپٹ ہو رہا ہے. کچھ یونیورسٹیز ہیں, کچھ نہیں زیادہ تر یونیورسٹیاں ہیں جو ابھی تک آکسفورڈ ELLT کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آکسفورڈ جون سا ہے یہ تھوڑا کریڈیبل ہے, تو وہ اسٹل ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کو. اچھا, یہاں پہ اگر پریپریشن کی بات کی جائے تو لینگویج سرٹ جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا وہاں آپ کو وہ میٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ کا پیٹرن یہ ہوگا, اس طریقے سے آپ نے یہ اٹیمپٹ کرنا ہے, اور پراپر وہ آپ کو وہ امیجز وغیرہ بتا دیتے ہیں کہ اس طرح ہوگا, یہ چیزیں ہیں گی یا اس طرح کے ہی ہوں گے, یا ریلیونٹ چیزیں وہ آپ کو اسی طرح آئیں گی. تو آپ وہاں سے آپ پریپریشن کر سکتے تھے, اس کی کوئی فی نہیں تھی, وہ آپ فری میں کر سکتے تھے. لیکن اگر بات یہاں پہ ہم کریں آکسفورڈ کی ELT کی, تو یہاں ان کی اگر آپ پریپریشن کریں تو یہ آپ سے 75 پاؤنڈز یہاں چارج کریں گے. ٹھیک ہے, جو ٹیسٹ پریپریشن ہے یہاں سے آپ سے یہ چارج کریں گے. دوسرا ان کا یہ ہے کہ آپ یہاں سے اپلائی کریں گے اور 3 سیشنز ہوں گے. اس سیشنز میں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے ٹیسٹ کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اور کیسے اس کو سٹارٹ کرنا ہے. اگر یہاں پہ ان کی دیکھا جائے تو 50,000 پلس جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ڈفرینٹ مطلب 140 پلس ان کی نیشنلٹیز ہیں ان اسٹوڈنٹس کی, اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ 40 پلس اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں. 97% جو سا ہے ان کا اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن ریٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر کورس ڈیٹیل کی بات کریں, جب آپ اپلائی کریں گے 75 پاؤنڈز آپ سے یہ لیں گے ٹیسٹ پریپریشن کی. تو 1 ویک کا بھی ہے اور 3 ویکس کا بھی ہے, مطلب 1 ویک اور 3 ویکس. تو یہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ سیشن 1 منڈے کو ہوگا, ٹیوزڈے کو ہوگا سیشن 2, اور وینسڈے کو ہوگا سیشن 3, تھرسڈے کو آپ ELT ٹیسٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کورس 3 ہے, یہ بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ 3 ویکس کا ہے, تو ویک 1 میں منڈے کو آپ کو یہ, ویک 2 میں پھر ٹیوزڈے کو, اور ویک 3 میں وینسڈے کو سیشن 3 ہوگا. اچھا, ان کی جو سٹارٹ ڈیٹس ہیں پریپریشن کی اگر آپ کرنا چاہیں انہی کے ساتھ, تو یہ آپ کو گائیڈ کریں گے اس حساب سے کہ کس طرح مطلب ٹیسٹ آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے, کون سی چیزیں ہیں وہ آپ نے اوور کم کرنی ہے, کون سی چیزیں ہیں وہ آپ نے امپروو کرنی ہے, وہ ساری چیزیں یہ آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے. تو یہاں پہ اگر سٹارٹ ڈیٹ اور ٹائمز کی بات کریں تو UK ٹائم کے مطابق منڈے کو, اور اسپیشلی جو ان کا ٹائم ہے وہ ہوگا 9:30 AM مارننگ میں. تو UK کا ٹائم کے حساب سے ہوگا, تو وہ آپ کیلکولیشن کر لیں. آج کل UK میں سمر چل رہا ہے, تو سمر ٹائم کے مطابق 4 آور کا ڈفرنس ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ, اور نارمل روٹین میں جو ونٹر اور وہ ہوتا ہے تو اس میں 5 آورس کا ڈفرنس ہے. تو یہ اپنے ٹائم کو یہاں سے دیکھ کے اس حساب سے وہ آپ کر لینا. ٹھیک ہے, وہ گوگل سے بھی آپ پتہ کر سکتے ہیں جو پاکستان اور UK کا ڈفرنس ہے, تو وہ آپ کو آن لائن بتا دے گا کہ اس ٹائم یہ ٹائم بنتا ہے. تو اس حساب سے آپ نے ان کی کلاسز اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہیں, جو اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو اس طرح گائڈ. لیکن 75 پاؤنڈز اس کی فی ہے, تو کوشش کریں خود ہی کر لیں, گوگل سے پریپریشن کر لیں, اور باقی یوٹیوب سے کہیں سے بھی جہاں آپ کو ایزی لگتا ہے وہاں سے کر لیں. ٹھیک ہے, جو سیشن 1 میں ان کا جو ہوگا وہ کیا ہوگا, تو ریڈنگ لسننگ اسسمنٹ ہوگی. سیشن 2 میں رائٹنگ کے بارے میں بتائیں گے. ٹھیک ہے, اور اسپیکنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے, اور 75 پاؤنڈ یہ آپ کو چارج کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ان کے جو ٹیسٹ کرائٹیریا ہے یا اسٹرکچر ہے آپ کہہ سکتے ہیں, تو یہ آپ کو کیا کریں, رائٹنگ ہے. رائٹنگ آپ کی دیکھیں گے کہ رائٹنگ آپ کو ٹاسک دیا جائے گا یا ایک ٹاپک دیا جائے گا, اس پہ آپ نے 60 منٹس آپ کے پاس ٹائم الاؤ ہوتا ہے, اور 300 to 350 مطلب 350 یا 300
اس کے بیچ میں آپ کو وہ پورا ٹاپک کور کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے جو دو مطلب آپ نے اپنا کنکلوژن پیش کرنا ہوتا ہے اس میں اینڈ میں, اور آپ کو ایک پازیٹیو سائڈ اور نیگیٹو سائڈ دونوں آپ نے لکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد کنکلوژن آپ نے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو رائٹنگ میں اسی طرح ہوتا ہے. کوشش کریں ورڈز تھوڑے سے اچھے یوز کریں, اور وہ ورڈز پھر یاد بھی رکھیں کہ میں نے کیا ورڈ یوز کیا ہوا تھا. لسننگ میں یہ 25 منٹس آپ کو الاؤ ہوتے ہیں, رائٹنگ میں 60 منٹس آپ کو رائٹنگ میں, 25 منٹس لسننگ میں, اور ریڈنگ میں آپ کو 40 منٹس الاؤ ہوتے ہیں. اور اسپیکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ 20 منٹس میں آپ اپنا جتنا بھی ہے یہ سارا اسپیکنگ کا جو 4 وہ ہیں مطلب جنرل کویشچنز ہیں, اس کے بعد آپ کی پریزنٹیشن ہے, پھر جو آپ نے رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا, جو رائٹنگ ٹاسک تھا اس میں آپ نے کیا لکھا تھا, کیا ٹاپک تھا, اس کے سینونیمز اینٹینمز جو ورڈز آپ نے یوز کیے تھے وہ ورڈز کے بارے میں وہ آپ سے پوچھیں گے. اس کے بعد آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو اور آپ کیا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ان کا اسی طرح ہے. اور اگر آپ یو کے میں ہیں اور آپ آکسفورڈ دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کے یہ سینٹر وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ جا کے سینٹر میں آپ ایگزام دے سکتے ہیں, مطلب جو ٹیسٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد اس کی بات آتی ہے بات جو ان کے سٹیپس ہیں 4 جو سٹرکچر ہے. تو سب سے پہلے ریڈنگ ہے, اس میں آپ کو 40 منٹس الاؤ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بات آتی ہے لسننگ کی, 25 منٹس الاؤ ہوتے ہیں, اور رائٹنگ میں 60 منٹس, اور اسپیکنگ جو سی ہے تو وہ آپ کا ایگزامینر جو سا ہوتا ہے وہ ویڈیو کال پہ یا آپ سے جو سیکیورٹی چیکس ہوتے ہیں وہ کر کے اس کے بعد آپ کو وہ کہہ دیتا ہے. لیکن جو ریڈنگ, رائٹنگ اور لسننگ میں ہے تو وہ آپ کے پاس ایگزامینر نہیں ہوتا, لیکن ان کا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم ہے, وہ آپ کو پراپر وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے آپ کے سسٹم کو بھی اور کیمرے کے تھرو بھی. تو آپ نے وہ سارا کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے اسپیکنگ کی تو وہ ایگزامینر ہوتا ہے, اور یہ 3 جو سے ریڈنگ اور لسننگ اور رائٹنگ یہ اور اسپیکنگ یہ سارا ایک ایگزامینر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اسی نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ایبیلٹی کتنی ہے اور آپ کی کمیونیکیشن اسکل کتنی ہے, آپ یہاں آ کے پڑھ سکتے ہیں, اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ آئیں تو یہ یونیورسٹیز ہیں جو ایکسیپٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز ہو ایکسیپٹ دی آکسفورڈ ELT. ٹھیک ہے, تو یہ ساری یونیورسٹیز ہیں. یہاں سے آپ ان یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے وہاں سے جو انگلش ریکوائرمنٹ ہے, انٹرنیشنل انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پرائس کتنی ہے اس کی, تو یہ 120 پاؤنڈ ہے. یہاں پہ یہ ہے بھی 120 پاؤنڈ ہے. یہ پہلے تھوڑی سی کم تھی اور اب تھوڑی سی انہوں نے بڑھا دی, تو 120 پاؤنڈ اس کی فی ہے. تو آپ وہ بھی جمع کریں گے, اس کے بعد آپ کو الاؤ ہوگا یہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کرنا. لیکن جب یہ 3 آپ اٹیمپٹ کریں گے اس کے بعد اسپیکنگ کی باری آتی ہے. یہاں پہ ایک مائنر سی چینج انہوں نے کی ہے, مائنر سی چینج بھی کہہ سکتے ہیں, اور اپنے جو سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے تاکہ جو ان کی کریڈیبلٹی ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو. تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے جب آپ اسپیکنگ بک کرتے تھے تو آپ کو ایک پریزنٹیشن ٹاپک دیا جاتا تھا, اور وہی پریزنٹیشن ٹاپک آپ پریپیئر کرتے تھے, اور پھر جا کے 3 دن یا 4 دن جتنے دن بعد آپ نے اسپیکنگ بک کی ہوتی تو اسی دن وہ آپ جا کے اس کو پریزنٹ کرتے, تو آپ کو کافی ٹائم مل جاتا. لیکن اب ان کا یہ پیٹرن چینج ہوا ہے اسپیکنگ کا کہ یہ اب جب آپ کا اسپیکنگ ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا, آپ نے جس دن بھی بکنگ کی ہوئی, ہفتے بعد کی ہو, 3 دن بعد کی ہو, 2 دن بعد کی ہو, تو وہ اسی دن وہ جا کے اسپیکنگ سے 15 منٹ پہلے آپ کو جو آپ کا پریزنٹیشن ٹاپک ہے وہ دے دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 15 منٹس ہوتے ہیں, شارٹ ٹائم ہے, تو آپ نے جو کی پوائنٹس ہیں وہ جلدی دیکھ لینے انٹرنیٹ سے یا جہاں سے بھی آپ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں, اور وہ کی پوائنٹس پھر آپ نے جو بلٹ پوائنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے لیے, یا جو وہ بلٹ پوائنٹ ہے وہ یاد کر لیں, تو اس حساب سے پھر جا کے آپ پریزنٹ کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے رٹا مارنا ہے اور رٹے مار کے پھر جا کے پریزنٹیشن دینی ہے. ایزیلی بالکل کول ہو کے کام آپ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھیں اور اپنی پریزنٹیشن دیں. ایسی باتیں کریں کہ وہ تھوڑا سا ملتا جلتا ہو, یا جو آپ کا پریزنٹیشن ٹاپک ہو اس کو آپ
کور کرنے کی کوشش کریں. 3 منٹ سے لے کے 5 منٹس تک آپ نے اس کے بیچ میں آپ نے اس نے کور کرنا ہے. 3 منٹ سے نیچے آپ نے نہیں رہنا, اوپر جانا ہے, کوشش کرنا ہے 5 منٹ سے زیادہ نہ ہو. تو 3 to 5 منٹس اس کے بیچ میں ہی آپ نے اس کو کور کر لینا ہے. اور پوائنٹ آپ اس طرح مطلب مائنڈ آپ پریزنٹیشن کے لیے اس طرح پریپیئر کریں کہ کوشش کریں کہ وہ آپ ریئلسٹک ایگزامپلس بھی ساتھ دے رہے ہو. تو جب آپ ریئلسٹک ایگزامپل ساتھ دیتے ہو تو اس کا امپریشن بھی اچھا آ جاتا ہے, اور آپ کے جو بینڈز ہیں وہ بھی اچھے آتے ہیں اس وجہ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا ایک چینج ہے, پہلے یہ نہیں تھا, اب ان کا یہ چینج آیا ہے کہ آپ کا جو پریزنٹیشن ٹاپک ہے وہ اسپیکنگ کا جو ٹیسٹ آپ کا سٹارٹ ہوگا اس سے 15 منٹ پہلے آپ کو وہ پریزنٹیشن ٹاپک دے دیتے ہیں. تو وہ آپ کوشش کریں کہ جو ریئلسٹک ایگزامپل ہیں ریئل لائف سے, تو وہ اس ریلیٹڈ اگر آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو وہ ایگزامینر بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ یہاں آ کے پڑھ سکتا ہے, اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتا ہے اور یہاں پہ سروائیو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کا جو کرائٹیریا ہے اسکور کا کہ وہ کیسے کرتے ہیں, تو ان کے ٹوٹل 12 بینڈز ہیں. ٹھیک ہے, اور آئیلیٹس کے ایکویلنٹ یہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو آئیلیٹس کے یہ اگر آپ 12 اس میں لے لیتے ہیں, پاسبل نہیں ہے لیکن اگر لے لیتے ہیں تو یہ 9.5 آئیلیٹس کے حساب سے بن رہا ہے. اور جو CEFR لیول ہے جو یورپی یونین فریم ورک ہے جو انگلش لینگویج کے لیے, تو وہ اس حساب سے یہ C1 C2 بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ یونیورسٹیاں ہیں وہ اس طرح سے ایکسیپٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اوور آل آپ کا 8 ہونا چاہیے اور 2 کمپوننٹ میں آپ کا 6 سے مطلب 6 ہونا چاہیے, اس سے زیادہ مطلب 3 کمپوننٹس میں 6 نہیں ہونا چاہیے, تو وہ 2 میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. وہ یونیورسٹیز کا ڈفرینٹ وہ ہے, وہ آپ دیکھ لیں جو پوسٹ گریجویٹ کا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. پھر بھی کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا, انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں اس کا جواب آپ کو دے سکوں. اور اسپیکنگ میں آپ جو مین چیز ہے اسپیکنگ میں آپ نے دیکھ لینا ہے جو وارم اپ کویشچنز ہوتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد پریزنٹیشن ٹاپک ہو گیا جو آپ کو ملتا ہے. پریزنٹیشن ٹاپک کے بعد جو ریٹن ٹاسک ہوتا ہے جو آپ نے لکھا ہوتا ہے, یہاں پہ جو آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی, تو یہ ورڈ تھا, تو اس ورڈ کی میننگ کیا ہے, اس کا سینونیم کیا ہے یا اس کا اینٹینم کیا ہے. یہ آپ سے ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کویشچن کر سکتا ہے. اور یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا تو آپ اس میں اور کیا لکھتے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں 3-4 پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں یہ لکھتا, یہ آپ اس کو ضرور بتائیے گا. اس کے بعد پھر جا کے وہ آپ سے ایک پکچر آپ کو ڈسپلے کرتا ہے کہ آپ کے پاس 10 to 15 سیکنڈز ہیں یا 20 سیکنڈز ہیں, آپ اس پکچر کو دیکھیں اور آپ نے اس پکچر سے کیا زوم کیا. ٹھیک ہے, کہ مطلب عظیم کیا کیا. ٹھیک ہے, یہ پکچر کیا بتانا چاہ رہا ہے, تو آپ وہ پکچر کو غور سے تھوڑا سا دیکھ لیں اور وہیں سے سٹارٹ ہو جائیں کہ میں نے پکچر میں یہ چیزیں نوٹ کی, یا یہ بندے ہیں یہ فریم کو دیکھ رہے ہیں, یا 2 بندے ہیں بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریلیکس ہونے کے لیے نکلے ہوئے ہیں باہر, ایک دوسرے سے میموریز ڈسکس کر رہے ہیں جو اپنی پرانی ہیں. تو اس طرح آپ نے اس کو انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ آپ سے 2-3-4 کویشچن کر سکتا ہے اس میں بھی, اور کرتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایگزامینر وہ کویشچن کرے گا, آپ اس کو رسپونڈ کریں. پھر اینڈ میں جا کے ایگزامینر آپ سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کوئی کویشچن ہے, تو لازمی آپ ان سے 1-2 کویشچن کریں اسی پکچر کے ریلیٹڈ, تو آپ ان سے کریں, وہ جواب دے گا آپ کو. جب وہ آنسر کرے گا مے بی وہ اسی آنسر سے ایک کویشچن آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا, آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ سے بتا سکتا ہے. پھر بھی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کوئی اور چینجز اس میں آئی یا کوئی کویشچن ہو آپ کا تو میں ضرور انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو ویڈیو بنا کے دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.